میرے دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ لفظ پاکستان، یہ لفظ پاکستان، اس کا عربی زبان میں ترجمہ کریں عربی زبان میں، اس کا تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اور استان کہتے ہیں مدینہ کو عربی میں، علاقہ۔ پاکستان کا مطلب ہے طیب مدینہ یا مدینہ طیبہ۔ یہ خطہ زمین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، یہ خطہ زمین ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جس کو شکایت ہو بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھ لیں۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں کہ جب 65 کی لڑائی ہوتی ہے تو مسجد نبوی کے خداموں نے، مسجد نبوی کے خادموں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں میدان جنگ کا لباس پہنے ہوئے، ذرہ اور تلوار ہاتھ میں لی ہوئی، اور اپنے ساتھ اصحاب بدر گھوڑ سوار دستے ہیں، اور فرما رہے ہیں چلو پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں واقعات یہ سنائے بھی ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، اخباروں میں چھپے ہیں کہ کس طرح بھارتی طیارے آ کے جب حملہ کرتے تھے تو نیچے سبز پگڑی والے ایسے گھوڑ سوار جن کی تلواروں سے روشنیاں نکلتی تھی، وہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ اگر آواز بھی بلند کر دی تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اذان نہ دی جائے، آواز بلند نہ کی جائے۔ ایک صحابی، شروع میں لوگ اس کے مفہوم کو ظاہری سمجھے، ایک صحابی جن کی آواز فطرتاً بلند تھی، رونے لگے، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، میری تو آواز ہی اونچی ہے۔ سیدی نے ان کو بشارت دی، فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب گستاخی اور بے ادبی۔ مؤذن رسول بھی تو اونچی آواز دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ادب پھر بھی قائم ہو گیا کہ مسجد نبوی شریف میں کبھی کوئی اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتا۔ ظاہری ادب بھی قائم رکھا گیا اور اس کی حکمت کو بھی سمجھا گیا۔ حضور کی آواز مبارک سے اپنی آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے آگے پیش قدمی نہ کی جائے، جس چیز کو حضور حکم فرما دیں اس کو قبول کر لیا جائے، جس چیز کو حضور روک دیں اس سے رک جایا جائے، جس پر حضور کرم فرما دیں اور یہ فرمائیں کہ یہ میرا سپاہی ہے اس کی عزت کی جائے، جس کو حضور اپنے دربار میں بلا لیں اس پہ اعتراض بند کر دیا جائے۔ ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے وہ کہ جو میرے آقا کے سپاہی کو کافر اعظم کہتے تھے، ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے وہ جو میرے آقا کے اس مدینہ ثانی کو کافرستان کہتے تھے، ہلاک ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے وہ جنہوں نے قائد اعظم کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کے خیال میں قائد اعظم شیعہ تھے۔ یہ بدبخت پہنچے قائد اعظم کے پاس کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں۔ قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے پھر تم ایسے کرو، تم جا کے گاندھی کو ووٹ دو، وہ سنی ہوگا۔ اور ان بدبختوں نے پھر گاندھی کو ووٹ دیا۔ آج کے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ آپ کو دیا ہے یہ پاکستان ہے، اسے خیانت نہ کیجیے گا۔ یہ تحفہ صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی بھی ہے، وقت کا مدینہ ثانی بھی ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت بھی ہے، میرے آقا کا تحفہ بھی ہے، اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے۔ اس پر جو کچھ قربان کرنا پڑے قربان کریں، فدا کا امی وابی قربان یہ سیدی آپ کے اوپر، میرے ماں، میرے باپ، میرے جان، میرے مال، میری عزت، میری آبرو، میرا سب کچھ۔ یہ سوال نہیں کرنا کہ میرے آقا نے مجھے کیا دیا، سوال یہ کرنا ہے میں نے اپنے آقا پر کیا فدا کیا، کیا چھوڑ دیا، کچھ نہیں باقی۔ صدیق کے لیے بس اللہ، اس کا رسول بس۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بڑی محنت ہے آپ کی، کتنی کوشش ہے آپ کی۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر سامان طلب کیا گیا، سیدنا عمر فرماتے ہیں آج میں سب سے زیادہ سامان لے کے جاؤں گا، گھر کے 2 حصے کیے، آدھا سامان لے کے میرے آقا کی خدمت میں پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان سمیٹ کر پہنچے ہوئے تھے۔ جب پوچھا صدیق اکبر سے صدیق گھر پہ کیا چھوڑا، فرماتے ہیں کہ صدیق کے لیے اللہ، اس کا رسول بس۔ ایک صحابی موجود دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، خالی ہاتھ۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے کہا میں تمہارے کھیت میں کام کرتا ہوں، سارا دن کام کیا اور پھر ایک مٹھی بھر کھجور مزدوری کے طور پر ملی، وہ مٹھی بھر کھجور لے کر آئے آقا کے پاس۔ سیدی میرے پاس تو یہی تھا۔ میرے آقا نے وہ کھجوریں لی، پورے سامان پہ بکھیر دی، کہا تمام سامان سے زیادہ قیمتی یہ کھجوریں جو تو لے کر آئے۔ یہ نہ دیکھنا کہ آپ کی کوشش اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص رکھنا۔ میرے آقا کرم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، مساکین کی کوششوں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ صرف ایک شرط ہے، 2 جہانوں کی سرداری آپ کے لیے،
شرط صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔